نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے باواز بلند آقا کائنات آقائے دو جہاں حضور سرور عالم کی ذات اقدس پر اپنے دل سے اور اپنے دلوں کی کیفیت کو بدل کر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کیجئے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں ذرا زور سے کہہ دینا سبحان اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں شاعر بلا تمہید میں اپنی نوکری کو اپنی حاضری کو پیش کرنا چاہتا ہوں شاعر جو ہے وہ کس بندے کو خوش نصیب کہہ رہا ہے شاعر کس بندے کو یہ کہہ رہا ہے کون بندہ ہے جس کو شاعر مخاطب ہو کے اپنے اس شعر میں بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں وہ ہم لوگ ہیں میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب اے والضحیٰ کے چہرے والے میرے پیارے نبی اے مازا کی آنکھوں والے میرے سہرے محمد اے واللیل کی زلفوں والا میرا محبوب اور ید اللہ کے ہاتھوں والا میرا نبی میں نے آپ کا ذکر سب سے بلند کر دیا میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت کو نازل فرما کے ہم لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میرا محبوب جو ہے نا آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو اس قدر بلند کیا ہے اتنا بلند کیا ہے کہ میں نے 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول بھیجے دنیا میں لیکن اپنے محبوب کو میں نے ان سب کا سردار بنا کے دنیا میں بھیجا
آپ کی چپ ہے نا، اس کو توڑنا پڑے گا۔ کون محبوب اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کتنا بلند فرمایا۔ یہ نہیں کہا میرا محبوب تو صرف اور صرف نہ زمینوں کے لیے رحمت ہے، یا صرف اور صرف تو آسمانوں کے لیے رحمت ہے، یا صرف اور صرف تو مشرق والوں کے لیے رحمت ہے، یا مغرب والوں کے لیے رحمت ہے، یا شمال والوں کے لیے یا جنوب والوں کے لیے۔ صفتوں کو مخاطب کر کے نہیں بتایا، مشرق و مغرب نہیں کہا، آسمان و زمین نہیں کہا، جنت و جناب والا کوئی اور جگہ کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت والا نبی بنا کے بھیجا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا محبوب میں نے آپ کو صرف اور صرف چند چیزوں کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو صرف اور صرف مدینے والوں کے لیے نبی نہیں بنا کے بھیجا، یا مکے میں رہنے والے لوگوں کے لیے نبی نہیں بنا کے بھیجا، یا صرف اور صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں بنا کے بھیجا۔ میرا محبوب اگر تو رحمت للعالمین ہے تو جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، تو انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، تو زمین پہ رینگنے والے کیڑے کے لیے بھی رحمت ہے، تو جناب والا آسمان میں اڑنے والے بازوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرا محبوب تو رحمت للعالمین ہے پورے جہان والوں کا، اور میں نے تجھے سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اور ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کا امتی بننے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے ہاتھ کو بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ اس غرض سے اس محفل میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے ذکر کو سنیں گے، مالک و خالق ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے گا، وہ اپنے ایک ہاتھ کو بلند کر کے کہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں جگانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، نعرہ تکبیر، ذرا زور سے نعرہ تکبیر۔ آپ کی آواز سپیکر میں آئے اور یہ سپیکر گونج کے بتائے کہ آقا کے عاشق بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا الہ العالمین میں تیری بارگاہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بندہ آج تیرے محبوب کے ذکر کے ساتھ، جو بندہ تیرے محبوب کا نام بلند کرے گا مالک، تو اس کے مقدر کو بلند کر دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاں اب بس آئے گا۔ اے میرے محبوب میں نے آپ کو سب جہان والوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا بہت بڑا جلیل القدر نبی ہے، اللہ رب العالمین کا اتنا پیارا نبی ہے کہ جس کو اللہ نے کلیم کا لقب عطا فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کا اتنا پیارا نبی ہے کہ جب بھی اس کا دل کرتا ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بھی اس کا دل کرتا ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے۔ جب موسیٰ کا دل کرتا تھا نا، گھر سے نکلتے کوہ طور پہاڑ پہ چلے جاتے۔ جب کوہ طور پہاڑ پہ چڑھتے تو اپنے جو دل کی باتیں ہوتی تھی وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اپنے دل کی باتیں، جو دل میں بات آتی ہے، اللہ میں پریشان ہوں، اللہ میری امت جو ہے یہ نیکیوں کی طرف نہیں آ رہی، یا اللہ میں تیرے سامنے دعا کرتا ہوں کہ ان بندوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ جب ایسی باتیں کرنی ہوتی، کوہ طور پہاڑ پہ چڑھ کے یہ دعائیں کرتے، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے تھے۔ وہ تھا کلیم۔ میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے کلیم جو اللہ سے کلام کرتا ہے، جس سے اللہ کلام کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حبیب جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کلیم ہے موسیٰ علیہ السلام کی ذات اور حبیب ہے میرے محبوب کی ذات، حبیب ہے میرے نبی کی ذات۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب دل کرتا کہ میں اپنے رب سے بات کروں، اپنے رب سے مخاطب ہوں، اپنے رب سے میں اپنے دل کی بات شیئر کروں، اپنے رب سے میں ہم کلام ہو سکوں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے، مسجد سے نکلتے، سفر کرتے، کوہ طور پہاڑ کے اوپر
چڑھتے تھے تب اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے باتیں ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے باتیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا دیدار کروں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرا دیدار کروں، میں تجھے دیکھوں، میں روزانہ تیرے ساتھ بات کرتا ہوں، روزانہ تیرے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تجھے تیرے نبی کی شان بتانے لگا ہوں کہ تیرے محبوب کا مقام کتنا ہے۔ اے امتی تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ کہ اللہ نے تجھے وہ محبوب دیا کہ جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی دعائیں کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام بھی دعائیں کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر تیرا کوئی اتنا پیارا کوئی محبوب ہے تو اس محبوب کا مجھے امتی بنا دے۔ حالانکہ نبوت کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے، نبی ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، سمجھ لگ رہی ہے نا میری بات؟ نبی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا اللہ میں تیرے اس محبوب کا امتی ہونا چاہتا ہوں جس سے تو بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کوہ طور پہاڑ پہ چڑھے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیرے ساتھ باتیں کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر میں تجھے نہیں دیکھ سکتا کوئی ایسی ذات بھی ہے جو تجھے دیکھ سکتی؟ سبحان اللہ کہتے ہیں کوئی ایسی ذات بھی ہے جو تجھے دیکھ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ، میرا موسیٰ، میرا نبی، ہاں میں تجھے بتاؤں گا ایک ایسی ذات ہے، میں تجھے دکھاؤں گا بھی صحیح کہ جو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں ضرور تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے 18,000 اکثر روایات میں یہ بات آئی ہے کہ 18,000 پردوں میں سے صرف تھوڑا سا سوئی کی نوک کے برابر پردہ ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کوہ طور پہاڑ سے نیچے گر پڑے اور کوہ طور پہاڑ سرما ہو گیا۔ یہ اللہ کے نور ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو تھی وہ برداشت نہ کر سکی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، نبی کا مقام بہت بڑا ہے، جلیل القدر نبی ہے کہ وہ بھی اس اللہ رب العالمین کے نور کو برداشت نہیں کر سکا، وہ بھی بے ہوش ہو کر گر گیا اور کوہ طور پہاڑ جو ہے وہ سرما ہو گیا۔ لیکن جب تیرا اور میرا محبوب معراج کی رات آتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی رات کے کچھ عرصے میں اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، کعبہ کونسین سے بھی اوپر، اللہ رب العالمین کے آمنے سامنے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب میرا اور تیرا محبوب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گیا تھا، اللہ کے اور اپنے محبوب کے درمیان میں اتنا فاصلہ تھا کہ درمیان میں سے تیر بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ عاشق بندہ تو یہ بات سن کے تڑپ جائے۔ تیرا اور میرا محبوب جب جناب والا آسمانوں سے بھی اوپر، 7 آسمان، 7 آسمانوں کا سفر، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر کعبہ کوثین، پھر اس سے بھی اوپر جہاں اللہ رب العالمین کی ذات، ویسے تو مالک و خالق اتنا انسان کے قریب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن وہ اپنی شایان شان جس جگہ پہ میرا محبوب گیا، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کے لیے ایک موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو کہتی ہے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیرے ساتھ باتیں کرتا ہوں لیکن تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وہ تھا کلیم، لیکن ایک ذات ہے تیرے اور میرے نبی کی، وہ گھر میں آرام فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اپنے نوکر کو بھیج کے، آئے ہائے، نوکر کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ جبرائیل فرشتہ
اللہ کہتا ہے جبریل جی رب جلیل آج میرا دل کر رہا ہے میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میرا محبوب میرے پاس ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سناتے ہیں۔ میں بالکل اور چند لفظوں میں آپ کے سامنے بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور بالکل مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ الغرض اللہ رب العالمین نے 1,24,000 نبیوں کو مسجد میں بھیجا۔ آئے ہائے کتنا عالی شان استقبال ہے تیرے اور میرے محبوب کا، کتنا عالی شان استقبال اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسولوں کو کہا کہ جاؤ آج میرے محبوب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ امام ہو والضحیٰ کے چہرے والا اور مقتدی ہو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسن والے نبی آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت اپنے حسن پہ کہتے تھے میں بہت خوبصورت ہوں، اور وہ تھے بھی بہت زیادہ حسین و جمیل، بہت زیادہ خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے حسن کی مثال اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، اللہ اپنے محبوب یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ جب معراج کی رات آئی تھی نا، حضرت یوسف علیہ السلام میرے محبوب کے پیچھے نمازی بن کے کھڑے تھے، میرے محبوب کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے تھے۔ میرا اور تیرا محبوب جب مصلی پہ تھا تو کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی زلفاں چھلے او چھلے، کوئی زلفاں چھلے او چھلے، سارا جگ بہو سونا میرے سونے تو تلے او تلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں ہوں خوبصورت، لیکن جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے نا، اس کی زلفوں کا بھی میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا چہرہ تو پھر بھی چہرہ ہے، ان کی زلفوں کا بھی میں برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، انہیں کہنا پڑا کہ اللہ نے جو اپنا محبوب بنایا ہے نا، اس کی مثال ہی نہیں ہے، یہ تو بے مثال ہے، اس کے حسن کی مثال ہی بیان نہیں کی جا سکتی۔ الغرض اللہ رب العالمین نے 1,24,000 نبیوں کو محبوب کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ 1,24,000 نبی میرے محبوب کے پیچھے ہے۔ براق پہ سواری ہوئی، رف پہ سواری ہوئی، جب تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے میرا محبوب، پہلا آسمان آیا، پہلے آسمان پہ بھی نبی۔ اللہ کیسا استقبال کر رہا ہے اپنے محبوب کا، یہ اپنے ذہن میں نقشہ کھینچ کے بیٹھو کہ کبھی اللہ اپنے نبیوں کو میرے محبوب کی نمازی بنا کے بھیجتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین نبیوں کو کہتا ہے جلدی کرو آسمانوں پہ اکٹھے ہو جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ ایسا کیا مقام ہے تیرے اور میرے نبی کا، کیا عہدہ ہے تیرے اور میرے نبی کا۔ آج سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ اپنے نبیوں کو یہ کہتا ہے کہ والضحیٰ کے چہرے والا آ رہا ہے، جلدی کرو آسمان پہ اس کا استقبال کرو۔ جب میرا اور تیرا محبوب دوسرے آسمان پہ جاتا ہے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا یہاں پر ایک ایک قدم چل کے آنا وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ میں نے پہلے یہ شعر پڑھا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ بندہ خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو مدینے والے آقا نے یہ مہر لگا کے بھیجی ہے کہ یہ میرا غلام ہے، یہی میرا ذکر سن سکتا ہے۔ پاکوں کے محفل میں پاک لوگ ہی آتے ہیں۔ سوچو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں ہماری ہی اسی محلے میں، ہمارے اسی چک میں، جو اپنے بستروں میں آرام سے سو رہے ہیں، انہیں بھی تو اللہ بلا سکتا تھا۔ جو کسی اور محفل میں بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، دنیا کی باتیں کر رہا ہے، شکر کرو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا سعادت عطا فرمائی ہے کہ میرے بندے اس
مجمع سے اٹھا کر اس مجمع میں بٹھا دیا کہ تو پاک ہے اور تو ہی میرے پاک محبوب کا ذکر سن سکتا ہے۔ اچھا، پہلا آسمان نبیوں نے جناب استقبال کیا، دوسرا آسمان نبیوں نے استقبال کیا، تیسرا آسمان آیا، وہاں پہ بھی نبی ہے، کہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، فرشتے ساتھ ہے، کہیں پہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، فرشتے ساتھ ہے، کہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، فرشتے استقبال کر رہے ہیں میرے محبوب کا، کہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہیں پہ حضرت ادریس علیہ السلام، کہیں پہ حضرت شیش علیہ السلام، کہیں پہ حضرت یونس علیہ السلام، کہیں پہ حضرت جناب والا موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی فرشتوں کے ساتھ تیرے اور میرے محبوب کا استقبال کر رہے ہیں۔ جب ساتوں آسمان آیا، وہ بھی نیچے ہے، تیرے اور میرے محبوب کا قدم مبارک اوپر ہے۔ جب سدرۃ المنتہا آتا ہے، وہ بھی نیچے ہے، تیرا اور میرے محبوب کا قدم مبارک اوپر ہے۔ جب کعبہ قوسین آتا ہے، وہ بھی نیچے ہے، تیرے اور میرے محبوب کا قدم اوپر ہے۔ جب ایک ایسا عالم آتا ہے جہاں پہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، کوئی بھی دنیا کی چیز نہیں ہے، کوئی بھی آسمان کی چیز نہیں ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، میرا محبوب وہاں پہ بھی جا رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جبریل ہے نوری فرشتہ، جس کا ایک ایک پر اللہ نے نور کا بنایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میرا محبوب آئے ہے اللہ، زور نہ لکھو سبحان اللہ۔ جبریل کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرا محبوب، اے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ، میرا ماں باپ آپ قرآن، جبریل یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ جو مقام ہے ٹھیک ہے، میں ساتوں آسمان نیچے چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ آیا، لیکن یہ جو مقام ہے نورانی مقام ہے، نور ہی نور ہے، میں سے آگے نہیں جا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو، جہاں پہ نوری فرشتے کا بھی آخر آ گئی، جہاں پہ نوری فرشتے کا راستہ ختم ہو گیا، نوری فرشتے کا سفر ختم ہو گیا، جس کا ایک ایک پر نور سے بنا ہوا ہے، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، کہتا ہے میرا محبوب میں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور لوگوں، جہاں پہ جبریل علیہ السلام کی بس ہو گئی تھی، علماء کہتے ہیں وہاں سے تیرے اور میرے محبوب کا سفر شروع ہو گیا تھا، وہاں سے تیرے اور میرے محبوب کا سفر شروع ہو گیا، تیرا اور میرا محبوب آگے جا رہا ہے۔ محبوب نے یہ نہیں کہا تھا کہ جبریل تو رک گیا ہے، آگے میں کیسے جاؤں، نہیں، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محبوب تو ان کا تو مقام ہی بہت اعلیٰ ہے لوگوں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین اتنا بلند کر دے، قرآن میں کہہ دے میرا محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے۔ اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے میں اکیلا تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہ تھا، مجھے کوئی پہچاننے والا نہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی جانے، مجھے کوئی پہچانے، میں نے اپنا محبوب بنا دیا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی جاننے والا ہو، میں اتنا بڑا خزانہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ، قرآن کے لفظ ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی مجھے جانے، کوئی مجھے پہچانے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، پھر اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرا محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں زمین و آسمان کی کوئی چیز ہی نہ بناتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ پتھر ہوتے، نہ جناب والا جن و انس ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر تیرا اور میرا محبوب نہ ہوتا، وہ بددعا کے چہرے والا محمد مصطفیٰ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ زماں تھا، نہ مکی تھی، نہ مکان تھا، وہ سب کچھ بنا تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اور اگر آج ہمارے چہرے سلامت ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ او کسی آخر نا جس منہ کو لوں تیرا منہ بنیا، اس منہ تو پھیرے منہ میں۔ حضرات محترم، جب جبریل علیہ السلام نے یہ کہا میں آگے نہیں جا سکتا، یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا بھی پر آگے لے کے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، اتنا نور کا جناب والا، اس نور کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرا اور میرا محبوب پھر آگے کا سفر شروع کرتا ہے۔
बुराक पीछे, जिब्रील पीछे, 7 आसमान पीछे, सिदरतुल मुंतहा पीछे, काबा कौसैन पीछे, काबा कौसैन औ अदना पीछे। लोगों यहाँ पे नुक्ता समझाना चाहता हूँ, जब मेरा और तेरा महबूब सफर आगे का शुरू किया ना, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज्यादा करीब हुआ ना, तो मेरे महबूब ने ज़हन में सोचा कि मैं अपने जूते उतार दूं। बहुत बड़ी बात समझाने लगा, शायद ये पहले आपने ना सुनी हो, ये सुनी भी हो तो आपके इल्म में इजाफा होगा। महबूब ने सोचा कि मैं अपने जूते उतार दूं। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब जूते उतारने का टाइम नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जूते ना उतारो। मेरे महबूब ने फरमाया, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहतूर पहाड़ पे आने लगे थे, आपने ये हुक्म फरमाया था, मूसा ये जगह पाक है, जिलवादिल मुक़द्दस तुआ, कुरान के लफ्ज है जिलवादिल मुक़द्दस तुआ, ये जगह जो है ये वादी मुक़द्दस है, यहाँ पे जूते उतार कर आओ। और लोगों ज़हन में ये गुमान करो कि वो मूसा अलैहिस्सलाम है कि जब कोहतूर पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं, जब कोहतूर पहाड़ पे चढ़ते हैं, जब वादी मुक़द्दस में पहुंचते हैं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम होने के लिए जाते हैं, अल्लाह फरमाता है मूसा जूते उतार के आना, ये वादी मुक़द्दस है, मैं कुर्बान न जाऊं आमना के लाल पर, 7 आसमान नीचे है, सिदरतुल मुंतहा नीचे है, काबा कौसैन नीचे है। मेरे महबूब ने सोचा कि जूते उतारूं, अल्लाह ने फरमाया सोना महबूब जूते उतारो नहीं बल्कि जूते समेत आ जाओ। मैं बात बहुत बड़ी कर चुका हूं, लेकिन सुभान अल्लाह की बात बहुत थोड़ी आई है। जोर से सुभान अल्लाह। बंदे के इश्क का ना मुवाजना क्या करना हो तो महबूब का जिक्र करना पड़ता है। जब महबूब का जिक्र हो और बंदे के कलेजे से यकदम सुभान अल्लाह के बाद निकले, समझ जाओ ये आशिक रसूल है। और आपने मेरा साथ देना जब तक उलमाए किराम हमारी सर आंखों का वो ताज है, वो जब आएंगे इंशाल्लाह मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा, तब तक मेरा साथ आप लोगों ने देना है। बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत खुशकिस्मत हो आप कि महबूब के जिक्र में आए हो। उस महबूब के जिक्र में कि जो नूरानी फरिश्ता पीछे खड़ा है, मेरा महबूब आगे है और जूता उतारना चाहा, अल्लाह फरमाता है महबूब जूता ना उतार, जूते समेत आ जा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गए, बातें हुई, राज नियाज की बातें हुई। उलमा कहते हैं कि जब इतने करीब हो गए, दरमियान में से एक नेजा भी नहीं गुजर सकता था, नेजा भी नहीं पार हो सकता था। पता नहीं तेरे और मेरे महबूब ने अल्लाह से क्या बातें की, क्या राज नियाज की बातें हुई, बताऊं? अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब आपको सलाम हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा महबूब मेरा नबी आपको मेरा सलाम हो। मेरे लफ्ज सुन के लरस जाओ, कांप जाओ, तड़प जाओ। मेरा नबी आपको मेरा सलाम हो, मैं आपको सलाम करता हूं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा महबूब कहता है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब मैंने तुझे सलाम कहा, तू कहता है कि मेरा अल्लाह मेरी तरफ से भी आपको सलाम हो और सारे लोगों की तरफ से भी आपको सलाम हो। यहाँ तू और मैं है, तीसरा तो बंदा ही कोई नहीं। सारे लोग तो हम तो यहाँ नीचे जमीन पे थे। अल्लाह महबूब ने फरमाया कि ऐ बारी ताला मेरा भी सलाम हो और सारे मोमिन लोगों का भी सलाम हो। अल्लाह को, हालांकि अल्लाह को सब पता है, वो तो राज नियाज की हर बात जानता है। मेरा महबूब और किसका सलाम कह रहा है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तेरा और मेरा महबूब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाकर भी अपनी गुनहगार उम्मत को नहीं भूला। इतना बड़ा मकाम होना, आखिरी लफ्ज़ है
اتنا اونچا مقام کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا محبوب دیکھ بھی رہا ہے، بات بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنی گنہگار امت کو نہیں بھولا۔ جاٹ بندے پتہ کیا نا، او لجپال بڑے کرو، لجپالیاں پالیاں کرو۔ اب میں بتاؤں کہ لجپالی کیا تھی؟ یہ تھی لجپالی، اور وہ ہے لجپال کہ جب اتنے آسمانوں سے بھی اوپر ہو، فرشتے بھی رک جائیں، براق بھی رک جائے، رف رف بھی رک جائے، اور میرا تیرا محبوب اللہ کے سامنے ہو، ہم کلام ہو رہے ہو، پھر بھی اپنی گنہگار امت کو نہ بھولے۔ اور گنہگار امت تو اپنے نبی کو کیسے بھول سکتا ہے؟ تو اپنے نبی کو کیوں بھول گیا ہے؟ دعا ہے اللہ رب العالمین میرے یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ اپنی پاک اور بے عیب بارگاہ ہمیں قبول فرمائے۔ اور قاری صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جتنے بھی میرے دوست احباب ساتھی بہر ہیں، سڑک پہ کھڑے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں، وہ سارے پنڈال میں تشریف لے کے ہیں۔ انشاءاللہ محفل کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، اور ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ محفل میں باادب باوضو تشریف لے کر آئے اور پاکوں کا ذکر پاک ہو کر سنیں۔ اللہ رب العالمین میرے لفظوں کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ اتنی کوشش کیا کرو کہ جس محبوب نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہو، کوئی بندہ چھوٹی سی بھی غلطی کرتا تھا نا بابا جی پہلی امتوں میں، ان سے چھوٹی سی بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کوئی بندہ سور بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا، کسی کی شکلیں بدل دی جاتی تھی، کسی کو جناب والا باندر بنا دیا جاتا تھا، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم روزانہ کی بیس پہ کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم سے کتنے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم اگر نا تھوڑا سا گھر سے باہر نکلے نا، تو ہم دیکھیں ہمارا چاچا ہم سے ناراض، ہماری پھپھو ہم سے ناراض، ہمارے بھائی ہم سے ناراض، ہمارے دوست ہم سے ناراض۔ یہ غلطی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کسی کو ہم نے گالی نکالی ہے، کسی کو ہم نے برا بھلا کہا ہے، کسی کو ہم نے دکھ دیا ہے، کسی کا ہم نے حق مارا ہے، یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا فِي الْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے بھی نہ پکارو، کسی کو اگر کسی کا نام ہے نا اس کو الٹے نام سے بھی نہ بلاؤ۔ قرآن یہ کہتے ہیں، ہم انسانوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ سوچو کہ اگر وہ امتی تھے، وہ بھی نبی تھے کہ جس کی امت اگر تھوڑی سی بھی غلطی کرتی تھی اللہ چہرے بگاڑ دیتا تھا، خنزیر بنا دیتا تھا، لیکن تیرے اور میرے محبوب نے اللہ سے یہ کہا، اللہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرا سونا محبوب کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اگر میری امت سے غلطی ہو جائے نا، ان کے چہروں کو سلامت رکھنا، ان کے چہروں کو نہ بگاڑنا۔ یہ گناہگار ہو سکتی ہے، خطا کار ہو سکتی ہے، غلطیاں کر سکتی ہے، ہو جاتی ہے غلطی، اللہ ان کے چہرے کو نہ بگاڑنا، ان کے چہرے کو نہ خراب کرنا، یہ انسان ہے اور ان کو انسان ہی رکھنا۔ اللہ نے انسان کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، او میرے بندے میں نے تجھے بہت آسان طریقے سے پیدا فرمایا۔ اللہ یہ بات صرف کہہ دیتا نا کہ آسان طریقے سے بنایا ہے میرے بندے، نہیں، اللہ نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے والتین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، اور مجھے اس شہر کی قسم جس میں میرا محبوب چلتا ہے، جس میں میرا محبوب پھرتا ہے، مجھے مکہ و مدینہ کی قسم انسان میں نے تجھے بہت آسان طریقے سے بنایا، خلق کیا ہے۔ اچھا آخری بات، جب ہم کلام ہوئے نا محبوب اللہ رب العالمین کے ساتھ، واپسی آئے، رستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نا، موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے، کہا آقا اے محمد مصطفیٰ، اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا تحفہ ملا ہے؟ کیا لے کر آئے ہو؟ زور سے کیا سبحان اللہ۔ کیا تحفہ ہے؟ کہا کہ نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہو۔ کتنی نمازیں؟ کہا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے۔ جب
اتنی بات ہوئی نا 50 نمازوں کا تحفہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا محبوب میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، اللہ رب العالمین کے پاس جائیے نمازیں کم کروائیے۔ حضور علیہ السلام واپس آئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر واپس آئے، 5 نمازیں کم ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی، وہ نکتہ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو تجھے دیکھ سکتا ہے، اللہ کوئی ایسا ہے جو تجھے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہتی تھی، موسیٰ تو نے مجھے سوال کیا تھا نا کہ کوئی ہے جو تجھے دیکھے گا، دیکھ لے یہ بددعا کے چہرے والا نبی ہے جو بار بار مجھے دیکھ رہا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔